حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے ما بین النہرین موجودہ عراق میں مبعوث ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے اولین رسولوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کا نسب نوح بن لامک بن متوشالح بن یارد بن ملاحیل بن قنیان بن انوش بن شیث بن ابریس بن آدم، یعنی آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ 5 بڑے بتوں کی پوجا کرتے تھے: ودہ، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور زمین پر ظلم، سرکشی اور نافرمانی عام ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، جیسے کہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 950 سال تک رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، مگر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ اکثریت نے تو ان کی باتوں کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم ہدایت پر نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کی مکمل ہدایت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹا، لکڑیاں جوڑی اور ایک عظیم الشان کشتی تیار کی۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے ماننے والے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوئی اور پانی نے سب کچھ ڈھانپ لیا، اور ایک عظیم طوفان آیا جس نے کافروں کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان کافروں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کشتی میں آنے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کیا اور کہا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ڈوب گیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہ تھے۔ جب تمام کفار ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش روک دے۔ پانی کم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے ایک نئی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے انسان دوبارہ زمین پر پھیلے۔